شام تک کوئی مصیبت نہیں آتی. یہ ہے نظر کا مقابلہ کس سے؟ خبر سے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم اس طرح غیب کی باتوں کو اپنے مذاکرے میں لے کر آئے. صبح سے لے کے شام تک اتنا بولے کہ وہ غیب کی باتیں زیادہ بولنے کی وجہ سے ہمارے نظر آنے والی باتوں سے زیادہ یقینی ہو جائے. نظر آنے والی باتوں سے زیادہ یقینی. مسجد کے اندر لیٹے ہوئے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیر سے اٹھایا. اے حارثہ صبح کس حال میں کر رہے ہو؟ ہمارے سے کوئی پوچھے ذرا صبح کس حال میں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہے گا ڈاکٹری کی حالت میں صبح کر رہے ہیں. انجینئر صاحب کہیں گے انجینئرنگ کی حالت میں صبح کر رہے ہیں. کاشتکار کہے گا کاشتکاری کی. جس کے اوپر جس چیز کا غلبہ ہے وہ اپنے حال کو بتائے گا. جو جس کی محنت کر رہا وہ اس محنت کو پوچھا حارثہ سے اے حارثہ کس حال کے اندر صبح کر رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح کر رہا ہوں. اے حارثہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے, تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا ہے. دن بھر بھوکا رہتا ہوں, رات بھر دن بھر بھوکا رہتا ہوں روزے سے, رات بھر جاگتا ہوں. اور یا رسول اللہ ایمان میرے ایمان کا یہ حال ہے کہ جنتیوں کو جنت میں گلے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, دوزخیوں کو دوزخ میں ایک دوسرے کے اوپر بھونکتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا عرش لایا جا رہا ہے, اس عرش کو میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ کس کا عالم ہے؟ یہ اس آدمی کا حال ہے جسے سوتے ہوئے اٹھایا گیا. ٹھیک ہے, حضرت صحابہ کے حضرت نے لکھا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے. اس کی روح نکل کر علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے, حضرت صحابہ نے نقل کیا. تو جب اسے کچی نیند اٹھایا جاتا ہے تو وہ ہر بڑا کر اٹھتا ہے. باپ بیٹے کو پہچاننے سے منع کر دیتا ہے, بیٹا باپ کو پہچاننے سے. سامنے رہتے ہوئے آدمی کو بھی آدمی پہچان نہیں پاتا. اور اس حال میں اپنے ایمان کا تعارف کرا ہے. حال میں کیا کرا رہے ہیں؟ اپنے ایمان کا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, جس چیز کے مذاکرے ہوتے ہیں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پرانے ساتھی آئے, آ کر کہنے لگے بہت اچھی سمجھنے کی بات ہے. حضرت آپ ذرا قریب والے جو لوگ ہیں ان کے بھی تذکرے کیا کریں, ان کی بھی باتیں بیان کیا کریں, ان کے بھی کچھ باتیں سنایا کریں. صحابہ رضی اللہ عنہ کی باتیں بے شک سچی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بے شک سچی ہیں, لیکن 1300 سال 1400 سال کا زمانہ گزر گیا, وہ تو بہت لمبا وقفہ ہو گیا. کچھ قریب والوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں. حضرت نے فرمایا جن کے تذکرے ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں, جن کے تذکرے چھوٹ جاتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں. جن کے تذکرے ہوتے ہیں وہ کہاں آ جاتے ہیں؟ وہ قریب آ جاتے ہیں. اور جن کے تذکرے چھوٹ جاتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ دور چلے جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں صبح سے لے کے شام تک, صبح اٹھنے سے لے کے شام تک سارے تذکرے دنیا کے ہیں. علماء نے لکھا ہے جہاں دنیا کے بہت سے معنی, وہیں ایک معنی لکھا ہے کہ دنیا قریب ہونے کی وجہ سے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. قریب ہونے کی وجہ سے دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں, صبح سے لے کے شام تک اس دنیا کے تذکرے ہیں. کھیت پر کیا ہوا, کاروبار میں کیا ہوا, کیا نفع ہوا, کیا نقصان ہوا, اتنے زیادہ اس کے تذکرے ہیں کہ غیب کی باتیں, جنت دوزخ کے تذکرے وہ بالکل ختم ہو گئے. تو جس چیز پر محنت ہوگی, جس چیز کو بنانے کی فکر ہوگی, وہی چیز کل کو انسان کے سامنے آئے گی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی تو چائے کی کیتلی کی طرح ہے. ہمارا یو پی کا علاقہ حلقہ مظفر نگر, حلقہ میرٹھ, یہاں تو ہر گھر کے اندر چائے کی کیتلی ہوتی ہے. دیکھی چائے کی کیتلی, جس میں چائے بنتی ہے. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ چائے کی کیتلی کی طرح. کہ اگر چائے کی کیتلی کے اندر پانی بھرو گے تو پانی نکلے گا, چائے کی کیتلی کے اندر دودھ بھرو گے تو دودھ نکلے گا, چائے کی کیتلی کے اندر دودھ اور پتی دونوں ملا کے بھرو گے تو پھر گرم کرنے کے بعد چائے نکلے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی بھرے دودھ نکلے پانی, بھرے پانی نکلے دودھ.
یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی زندگی وہ چائے کی کیچلی کی طرح ہے، جو اس میں محنت کر کے دل کے اندر بڑھا جائے گا، قبر کے اندر دل سے وہی نکلے گا۔ قبر کے اندر دل سے، قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلنی، قبر میں زبان یقین پر چلے گی۔ قبر میں زبان کس پر چلے گی؟ یقین پر۔ جنہوں نے کھیت پر محنت کی دنیا میں، کھیت سے یقین لے کر قبر کے اندر گئے، جنہوں نے کاروبار پر محنت کی دنیا میں، کاروبار کا یقین لے کر قبر میں گئے، جنہوں نے دکان پر محنت کی دنیا میں، دکان کے یقین لے کر یقین لے کر قبر میں گئے، جب ان سے آ کر پوچھا جائے گا من رب کا، تمہیں کون پالتا ہے؟ حضرت بطور صاحب کو بیان ہے، جب ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ من رب کا، تمہیں کون پالتا ہے؟ دکان والوں کو دکان، کھیت والوں کو کھیت، کاروبار والوں کو کاروبار نظر نہیں آئے گا، تو وہ کہیں گے ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے ہمیں کون پالتا ہے۔ ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے ہمیں کون پالتا ہے۔ تو اس واسطے اس کا یقین سب سے پہلے دل کے اندر بچھانا ہوگا۔ حضرت کا بیان، حضرت فرماتے تھے اگر لفظ رب پر غور کریں تو نہ جانے ابھی ہم نے کس کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے، نہ جانے ہمیں کس کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے۔ اگر لفظ رب پر غور کریں، لفظ رب پر اگر غور کریں، ابراہیم علیہ السلام نے اس لفظ رب کی تشریح کر کے دکھائی، اور ایسی عملی تشریح ہے اور ایسا عملی سمجھانا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک ناسمجھ سے ناسمجھ آدمی کے سمجھ میں آ جائے، بالکل ایک چھوٹے سے بچے کے سمجھ میں آ جائے۔ اپنی اماں کے پاس گئے، اماں جی مجھے کون کھلاتا ہے؟ اماں نے کہا کہ میں کھلاتی ہوں۔ اماں آپ کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹے تیرا باپ آدر کھلاتا ہے۔ ماں آدر کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹے اسے نمرود کھلاتا ہے۔ اماں نمرود کو کون کھلاتا ہے؟ نہ بیٹا، نعوذ باللہ، وہ رب الارباب ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں۔ بس یہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں تک شکلیں نظر آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں یہیں تک کام ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا، اور جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے نظر آتا ہے۔ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا، اور جہاں سے نہیں ہوتا یہ دھوکہ ہے سب کو، کہ جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے نظر آتا ہے۔ کھیت سے نہیں ہوتا اس سے نظر آ رہا، کاروبار سے نہیں ہوتا اس سے نظر آ رہا، دکان سے نہیں ہوتا اس سے نظر آ رہا، اور جہاں سے اثر ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا۔ اس پر محنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں سنی لیکن دل کو اطمینان نہیں ہوا، پھر آگے بڑھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنی چیزوں کا انکار کرتے رہے اس سے بڑی چیزیں ان کے سامنے آتی رہی، ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان، پھر نکلے، پھر ستاروں کو دیکھا، ستاروں کے فائدے دیکھے، راستہ بتاتے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہی ستارے میرے رب ہیں۔ یہ ستارے کیا ہیں؟ میرے رب۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کب ستاروں کا انکار کر کے چلے گئے؟ اب بھی ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو ستاروں کی خبر پہ یقین رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کل بارش ہوگی، یہ تیار، یہ اپنے پروگرام ملتوی کر دیتے ہیں، سائنس نے کہا ہے کل بارش ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ کل گرمی ہوگی تو یہ اپنی شادیاں ملتوی کر دیتے ہیں کہ فلاں دن گرمی کا موسم زیادہ ہے، فلاں دن گرمی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر کے ارادے سے نکلے، اس کے ارادے سے، ایک سفر کے ارادے سے، تو ایک آدمی جس کا نام تھا مسافر، کیا نام تھا؟ مسافر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ اس وقت میں سفر نہ کریے، میں نے ستاروں کو دیکھا ہے اور میں نجومی ہوں، میں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ اطلاع لگائی ہے، یہ خبر لگائی ہے کہ اگر آپ اس وقت میں سفر کریں گے تو یہ سفر آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ اس کا علم سوائے اللہ کی کسی کو نہیں، ہم تمہاری مخالفت میں ابھی سفر کریں گے، ہم تمہاری مخالفت میں، ہاں، اور اگر تم نے یہ بات آئندہ کہی اس سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا قیدی بنا کر رکھوں گا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تو میرا قیدی رہے گا، اور میں کبھی تجھے کوئی
کوئی معاوضہ یا کوئی بھی تیرے اوپر کوئی مال کبھی خرچ نہیں کرتا. یہ لہٰذا علی رضی اللہ عنہ نے سفر کیا. سفر کر کے جس جگہ جانا تھا وہاں فتح ہوئی. فتح کر کے مسلمانوں کو جمع کیا. کہنے لگے اگر میں اس کے کہنے پر نکل جاتا اور مجھے فتح ہو جاتی تو سب یہ کہتے کہ اس نجومی کے کہنے پر نکلے تھے، اس بات سے فتح ہو. یہ ستاروں کا انکار کرنے والی ذات اللہ کی ہے. 5 چیزیں تو ایسی ہیں، 4 چیزیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم. اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. اس کو کب موت آنی ہے، قیامت کب واقع ہونی ہے، کل بارش ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، پیٹ کے اندر ماں کے جو ہے، رحم کے اندر جو عورت کے ہے وہ کیا بنے گا بڑے ہو کر، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. باقی اس کے علاوہ انسان کل کیا کمائے گا اس کا کسی کو معلوم، اس کا کسی کو معلوم. اس کا یقین دلوں کے اندر ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کا انکار، ستاروں سے آگے بڑھے، اس سے بڑی شکل نظر آئی، اس سے بڑی شکل نظر آئی. چاند کہنے لگے ہاں یہ ستاروں سے بڑا ہے، رات کو روشنی بھی دیتا ہے، سارے فائدے دیکھے چلے. کہنے لگے ہاں یہ میرا رب. تھوڑی دیر میں چاند غائب ہو گیا، پھر سورج نظر آیا، پھر کہا ہاں رب کی، یہ میرا رب. تھوڑی دیر میں سورج ڈوب گیا. کہنے لگے جو چیز ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے رخ پھیر دیا ساری کائنات سے ایک اللہ کی طرف. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں لکھا ہوا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ جنگل کے اندر حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آنا، یہ بڑا امتحان ہے. اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ایک بڑا امتحان ہے. لیکن ان سارے امتحانات کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امتحان یہ بھی ہے کہ جب نمرود نے کپڑے اتروا دیے، توپ کے اندر رکھ دیا اور ایسی آگ جلائی گئی کہ قیامت تک دوبارہ ایسی آگ نہیں جلائی جانی کہ اگر پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرے ڈر کر آگ کے اندر گر جائے. ایسی آگ، یہ امتحان ایک بڑا امتحان. ہمارے یہاں مشہور ہے مثال کہ ڈوبتے کو اگر سینکے کا بھی سہارا ملے تو وہ سینکے کا سہارا لینے پر مجبور. اور یہاں کون ہے سامنے؟ جبرائیل علیہ السلام، جو اپنی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں اتر سکتے. حیات الصحابہ کے اندر حضرت نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل کیوں نہیں آتے ہمارے پاس؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا جبرائیل زمین پر نہیں اتر سکتا. یہ جبرائیل علیہ السلام کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. اے ابراہیم بتاؤ ہم کیا مدد کریں؟ حضرت مولانا صاحب کے بیان میں ہے ملک الجبال ہمارے ساتھ ہے، ملک البحار ہمارے ساتھ ہے، سمندروں کے فرشتے ہمارے ساتھ، پہاڑوں کے فرشتے ہمارے ساتھ. کہے تو ہم سمندر سے پانی لا کر ان کو ختم کروا دیں، کہے پہاڑوں سے اینٹیں برسا کر، پہاڑ سے پہاڑ ملا کر آپ کو ختم، آپ جو فرمائیں وہ کریں ہم. نہیں جبرائیل، جس اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی اللہ میری آگے بھی مدد کرے. اس کا یقین ہو. یقین ہمیں چھوٹی چھوٹی شکلیں متاثر کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کو سب سے بڑی شکل جبرائیل علیہ السلام وہ تک متاثر نہیں کیا کرتے. اللہ نے براہ راست آپ کو حکم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والے ہو جائے ابراہیم. تو اس واسطے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلی چیز شکلوں کا چھوٹا ہونا دل کے اندر بچھانا پڑے. شکلوں کا چھوٹا ہونا وہ دل کے اندر بچھانا ہوگا. پھر شکلوں کے نہ ہونے کا یقین دل کے اندر بچھانا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا دو بڑی چیزیں دل کے اندر ہو اور ایک کا یقین ہو ایک کا یقین نہ ہو. اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہو. جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑی مخلوق ہے اور ان کے مقابلے میں اگر چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے تو یہ چھوٹا بڑا ہونا باعتبار مخلوق کے ہے، باعتبار خالق کے دونوں ہی چھوٹے ہیں. جتنا محتاج ایک چیونٹی اپنی بقا کے واسطے ہے، خدا کی قسم اتنی ہی محتاج جبرائیل علیہ السلام اپنی بقا کے. جو حکم اللہ تعالیٰ ایک چیونٹی کو فنا کرنے کے واسطے دیں گے وہی حکم جبرائیل علیہ السلام کو فنا کرنے کے واسطے کافی ہے. یہ ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی.
وہ جبرائیل علیہ السلام جن کا سر عرش کے نیچے ہو، پیر تحت الثرى میں ہو، ایسے جبرائیل علیہ السلام کہ ایک پل میں ساری دنیا آ جائے. منتخب حدیث میں حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں جب اس جبرائیل کو اللہ کی بڑائی کا خیال آتا ہے تو یہ تھر تھرا جاتے ہیں، کب بپا جاتے ہیں اور ایک چھوٹے پرندے سے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. ہم کیسے اللہ کی قدر کرتے ہیں، ہم کیسے اللہ کی قدر کرتے ہیں. اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اس کا تصور کرنا میں بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچاننا یہ اصل کام. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعرفون، علماء نے تفسیر کی. بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچاننا مستقل مشق اس کی کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے پہاڑ بنائے. افلا ينظرون الى کیا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. اونٹ کو دیکھنا، اونٹ کا دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، آسمان کو دیکھو ہم نے آسمان کو کیسے اٹھایا، زمین کو دیکھو ہم نے زمین کو کیسے بچھایا. فضائل حضرت نے لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر بیٹھ کر آسمان پہ غور کرے، چاند ستاروں کے اوپر غور کرے کہ یہ کیسے بنے، جب یہ ایسے بنے تو ان کا بنانے والا کیسا ہوگا، اس کا تھوڑی دیر غور و فکر کرنا یہ 12 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. چہرے نیچے کر لو نا تمہیں جب 12 سال کی نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے. منہ پر اٹھا کر رکھو گے تو یہ اصل چیز ہے کہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچاننا. جب بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانیں گے پھر بنے ہوئے سے فائدہ حاصل ہو، پھر بنے ہوئے سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا. اگر بنے ہوئے سے بنانے والے کو نہیں پہچانا تو پھر انسان بنے ہوئے کے اندر کھو کر رہ جائے. حضرت علامہ اقبال نے یہ تعریف کی ہے. کیا تعریف ہے؟ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق. اس کے اندر کیا گم ہے؟ آفاق گم. کافر بنے ہوئے سے لگا ہوا ہے اور سارا آفاق مل کر ایک کلمہ پڑھنے والے کے اندر گم ہے کہ جب تک یہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی دنیا کے اندر موجود رہے گا اللہ تعالی سارے آفاق کے نظام کو چلاتے رہیں گے. جب یہ اللہ اللہ کہنے والا دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اللہ کو نہ زمین کی ضرورت نہ آسمان کی، سب کو ایک دوسرے ٹکرا کر ختم کرتے ہیں. سب کو ایک دوسرے ٹکرا کر ختم کرتے ہیں. اس بات سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی سے فائدہ حاصل کرنے کے 2 راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے. ایک باعتبار خالق کے فائدہ، دونوں راستوں پہ دیتے اللہ ہی ہے. دونوں راستوں پر دیتے کون ہے؟ دونوں راستوں پر دیتے اللہ ہی ہے، لیکن دونوں راستوں کے دینے کے الگ الگ، ملنے کی مقدار الگ الگ حضرت فرماتے ہیں. ایک ہے باعتبار کائنات کو سامنے رکھ کر اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے مانگنا. اے اللہ میری دکان ہے، میرے دکان کے اعتبار سے دے. اے اللہ میرا گھر ہے، میرا کھیت ہے، میرے کھیت کے اعتبار سے دے. اے اللہ میری فلاں تجارت ہے. حضرت فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ ہی دیں گے، مگر دکان کے اعتبار سے دیں گے، تجارت کے اعتبار سے دیں گے، کاروبار کے اعتبار سے دیں گے. ایک ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات عالی کو سامنے رکھ کر مانگ. اس کو سامنے رکھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فرماتے تھے برکت والا دیں گے، برکت والا دیں گے، دونوں جہاں میں دیں گے. اور اگر دکان کو سامنے رکھ کر مانگا تھوڑا ملے گا اور صرف ایک ہی جہاں میں ملے گا. اس واسطے صحابہ رضی اللہ مجمعین جو مانگا کرتے تھے وہ ایسے مانگا کرتے تھے جہاں تک انسان کی عقل نہیں جاتی. ہم مانگتے ہیں احکام کو توڑ کر، وہ مانگا کرتے تھے احکام کو باقی رکھ کر. وہ کیسے مانگا کرتے تھے؟ احکام کو باقی رکھ کر. گھر آئے، اپنے گھر میں آ کر پوچھا ہے کچھ کھانے کے واسطے گھر میں؟
کہا گھر والے نے نہیں کچھ کھانے کے واسطے نہیں. پریشان فاقے کی حالت میں بھوک کی حالت میں گھر سے باہر نکلے, لیکن اس بات کو پکڑا ہوا تھا, یہ ذہن گھر والوں کو بنایا تھا کہ اگر ہم نے سوال کر لیا تو اللہ دینے کا راستہ بند کرتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے یہ بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ دینے کا راستہ. اپنے گھر سے نکلے, گھر والی پریشان ہو گئی, کہیں میرا شوہر سوال نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے سوال کو چھپانے کے, لوگوں سے سوال کو چھپانے کے واسطے جلدی سے گھر کے اندر جو تندور تھا اس میں آگ چلا دی, اور جو چکی تھی اس چکی کو چلا دیا. اپنے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا, صحابی پریشان ہو گئے, میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں, پھر میرے گھر سے دھواں اٹھا. دوڑتے ہوئے واپس آئے, گھر کے اندر آ کر دیکھا فاقہ چھپانے کے واسطے, فقر چھپانے کے واسطے جو بھٹی جلائی گئی تھی, جو تندور جلایا گیا تھا, وہ پورا تندور عمدہ قسم کی بکروں کی چاقوں سے بھرا ہوا. جو چکی فاقہ چھپانے کے واسطے چلائی گئی تھی وہ چکی چل رہی اور اس کے اندر سے آٹا نکل رہا. آٹے کو جمع کر, آٹا نکل رہا اور آٹے کو کیا کر رہے جو چکی پر پاٹ کھا کر دیکھا تو یہ آٹا کہاں سے آ رہا. آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, آ کے سارا واقعہ سنایا. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اس چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس میں سے اسی طرح آٹا نکلتا ہے. ہم نے تو بھی لینے کے راستے نہیں جانے. ہم تو دیکھتے ہیں اتنا ہے, اتنا کھا لیا تو اتنا بچا, اتنا کھا لیا تو اتنا بچا. صرف 17 کھجوریں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. کتنی کھجوریں؟ 17 کھجوریں. 17 کھجور ہوتی کتنی؟ اگر عربوں کو دیکھا جائے تو ایک مجلس میں 17 کھجوریں کھا جاتے ہیں. ایسا اتنی 17 کھجوریں ہوتی. اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی, تھیلے کے اندر 17 کھجوریں ڈال دی اور 17 کھجوریں کھاتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مبارک زمانہ وہ 17 کھجوریں کھائی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ وہ 17 کھجوریں کھائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ وہ 17 کھجوریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر وہ تھیلا کھو گیا, لیکن اس میں سے 17 کھجوریں ختم نہیں. فرماتے ہیں کہ 1050 من کھجوریں میں نے ان 17 کھجوروں میں سے کھائی. کتنی کھجوریں؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں, ایک ہے مال کا زیادہ ہونا, ایک ہے مال کے اندر برکت کا ہونا. برکت کا ہونا اصل ہے, زیادہ ہونا کوئی چیز نہیں. برکت کا ہونا کیا ہے؟ اصل ہے. اور زیادہ ہونا, ہاں زیادہ ہونا کوئی چیز نہیں. جتنا زیادہ مال کوئی اتنی پریشانیاں لے کر آ رہا, جتنا زیادہ مال کوئی اتنی پریشانی. تو ہم عرض کر رہے تھے آپ سے کہ اپنے مسائل کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ان مسائل کا حل تلاش کریں. تو خلاف عقل اللہ تبارک و تعالی کی مدد, جیسے انبیاء علیہ السلام, حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں عقول انسانی ختم ہو جاتے. کوئی بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں عقول انسانی ختم ہو جاتی ہے, جہاں کیا ختم ہو جاتی ہے؟ جہاں عقول انسانی ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے شروع ہوتے ہیں. جہاں وہاں سے کیا شروع ہوتے ہیں؟ سمندر کے اوپر راستہ بنا دیا, آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, چھری کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, مچھلی کے پیٹ کے اندر تیر رہے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح, کوئی عقل انسانی سے تصور کر سکتی ہے؟ عقل انسانی اسے تصور کر سکتی نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی 2 چیزیں, بنیادی شرط 2 چیزیں. ایک تو آدمی صبر کرے آنے والے حالات پر, اور ایک آدمی ہر حال میں تقوی اختیار کرے. یہ پوری یوسف علیہ السلام کی واقعے کا خلاصہ ہے, ایک صبر اور ایک تقوی. ایک کیا چیز؟ ایک صبر اور ایک تقوی. جہاں صبر ہے آج وہاں تقوی نہیں ہے, جہاں تقوی ہے وہاں صبر نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ سے شکایت. جب یہ صبر اور تقوی کو اختیار کیا ہر حال کے اندر, اللہ تعالی نے ایسی مدد کی جہاں سے نقصان نظر آ رہا تھا وہاں سے فائدے دکھائے, جہاں سے ظاہری فائدے نظر آ رہے تھے وہاں سے نقصان دکھایا. والدین کے پاس ہے عافیت کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ شکار کے واسطے نکلے, بھائی ساتھ لے کر نکلے, بھائیوں کے درمیان وہاں سے کنویں میں ڈال دیے گئے. اب یہاں سے کوئی شکل نکلنے کی نظر نہیں آ رہی. یہاں جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کر مصر والے قافلے والوں کے حوالے کیا,
قافلے والے لے کر چلے، مصر کے بازار میں نیلامی ہو رہی، مصر سے بازار سے بادشاہ کے محل کے اندر پہنچ گئے، بادشاہ لے کر گیا ساتھ، بادشاہ کے گھر کے اندر ایسی زندگی آرام کی گزار رہے، یہاں تک وہ اختیار کیا کس کے واسطے؟ اس کے اوپر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو مزے کی زندگی تھی، بادشاہ کی خوبصورت بیوی، وہ اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام پر قربان کر رہی، لیکن یہ مزے اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے وقتی مزے ہوتے، یہ مزے اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے وقتی مزے، یہ حکم اللہ کا پورا کیا تو اللہ نے دائمی مزے دیے، جس زلیخا سے اعراض کیا تھا وہی زلیخا آگے چل کر بیوی بن گئی، جس بادشاہ سے اعراض کیا تھا وہی بادشاہ آگے چل کے مل گئی، اللہ تعالیٰ نے سارا ملک یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا، اور کہانی کیا بنی؟ ساری اصل جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ وہ صبر تھا اور تقویٰ تھا، وہ کیا تھا؟ صبر اور تقویٰ۔ تو یہ دو چیزیں تو کسی بھی حال میں انسان کے ہاتھ سے چھٹنی نہیں چاہیے، یہ دو چیزیں کسی بھی حال میں انسان کے ہاتھ سے چھٹنی، آنے والی تکالیف پر انسان صبر کرے، اور جو بھی انسان کے پاس معاملہ پیش آئے تو اس کے معاملے میں انسان تقویٰ۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے لینے کی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ اور عجیب بات ہے، واقعی سمجھ، ہمارے پاس لکھا ہوا بیان ہے دراصل، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، تینوں قسم یہ کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں اور تینوں کیا کہتے ہیں؟ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور تینوں اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور تینوں براہ راست اللہ سے فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ یہ کہتی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ میرے بت کے ذریعے نعوذ باللہ کرے گی، اپنے اور اللہ کے درمیان ایک شکل کو داخل کر دیا، اپنے اور اللہ کے درمیان کس کو داخل کر دیا؟ ایک شکل کو کریں گے اللہ ہی، لیکن بارش کی شکل الگ بنائی ہوئی ہے، بیماری کی شکل الگ بنائی ہوئی ہے، 300 سے زیادہ شکلیں بنا کر کعبے کے اندر رکھی ہوئی تھی کہ اگر پاپ آئے گا تو اس شکل سے مانگیں گے، بارش چاہیے ہوگی اس شکل سے مانگیں گے، کاروبار میں کمی آئے گی تو اس شکل سے مانگیں گے۔ انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان ایک شکل کو داخل کیا، اس واسطے براہ راست اللہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے آدمی سے کہ اگر تم سمندر کے اندر گر جاؤ اور کوئی تمہیں بچانے والا نہ ہو، ایسے میں کافر سے پوچھ رہے ایسے میں کس سے پناہ مانگو گے؟ کہنے لگا ہاں جب یہ حالات آ جائیں گے پھر تو بس جو آسمانوں میں ہے وہی ہماری مدد کرے گا، بعد میں نیچے کی شکل ختم۔ یہ ایک شکل۔ دوسری قسم جو اللہ تعالی سے براہ راست، میرے بھائی سمجھنے کی بات، سمجھنے کی، جو اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ دوسری شکل وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ میرے دکان کے ذریعے کریں گے۔ اللہ کس کے ذریعے کریں گے؟ بے شک مسائل میں حل کریں گے، لیکن میری دکان کے ذریعے حل کریں گے۔ کھیت والے کہتے ہیں میرے کھیت کے ذریعے حل کریں گے، اس نے بھی اپنے اور اللہ کے درمیان ایک شکل کو داخل کریں گے، اس نے بھی اپنے اور اللہ کے درمیان ایک شکل کو داخل کریں۔ تیسری قسم وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، وہی سمجھنے کی چیزیں، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ میرے عمل پر نہیں فلاں آدمی کے عمل پر میرا مسئلہ حل کرے گا۔ میں فلاں کے پاس جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے عمل پر میرا مسئلہ۔ حضرت فرماتے تھے اس نے بھی اپنے اور اللہ کے درمیان ایک شکل کو داخل کر دیا، اس نے بھی اپنے اور اللہ کے درمیان کسے داخل کر دیا؟ ایک شکل کو داخل۔ ہر مومن کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے وہ اعمال دیے ہیں کہ اس کے بندے اور اللہ کے درمیان کسی دوسرے کا دخل ہے ہی نہیں، بندے اور اللہ کے درمیان اس کی ہمت داخل ہو جائے جو اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہو، جو اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہو، اس کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے آپ سے
میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے میں ان کے بالکل قریب ہوں. لیکن کچھ شکلیں ایسی ہم نے بنا رکھی ہیں، کچھ پردے ہم نے اپنے چاروں طرف ایسے ڈال رکھے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے مسائل کا حل کرانا ہے. مسائل کا حل اسباب سے نہیں، مسائل کا حل اعمال سے کرانا ہے. مسائل کا حل کس سے؟ اعمال سے. سبب سے مسئلے حل نہیں ہوتے، سبب سے تو مزید مسائل آتے ہیں. حل جو ہوتے ہیں وہ اعمال سے. اللہ تبارک و تعالی حالات لاتے ہیں تاکہ بندہ اعمال کی طرف متوجہ ہو. جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے وہ اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ فرق آ جاتا ہے بیچ. یہ فرق کیا آتا ہے؟ فرعون کے اوپر حالات لائے اللہ تعالیٰ، چٹیوں کا عذاب لائے اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے، وہ پھر سبب کی طرف متوجہ ہوا. جو کا عذاب لائے وہ پھر سبب کی طرف متوجہ ہوا. پانی کا عذاب، خون کا عذاب لائے وہ صرف سبب کی طرف متوجہ ہوا. مینڈک کا عذاب لائے وہ پھر سبب کی طرف متوجہ ہوا. یہاں تک کہ آخر میں ایسی پکڑ آ رہی کہ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو. حالات کس واسطے رہے تھے؟ تاکہ میرا بندہ میری طرف متوجہ. اس واسطے ایمان والے کی مثال وہ اس گھوڑے کی طرح دی گئی جس گھوڑے کے پیر میں رسی باندھ کر چراگاہ میں چھوڑ دیا گیا. چراگاہ کے اندر جس گھوڑے کو چھوڑ دیا گیا، یہ گھوڑا چلتا رہتا ہے، چرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چرتا ہے، کھاتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. اور چلتے چلتے جہاں رسی پوری ہوتی ہے وہاں ایک جھٹکا اس کو لگتا ہے، اور جیسے جھٹکا لگتا ہے یہ سارا کھانا وانا چھوڑ کے واپس اپنے کھوٹے پر آ جاتا ہے. یہ جھٹکا ہوتا ہے. کسی کے اوپر کاروبار میں جھٹکا آیا، کسی کے اوپر گھر بار میں جھٹکا آیا، کسی کے اوپر ذاتی زندگی میں جھٹکا آیا. یہ جھٹکا کس وجہ سے ہے؟ فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھے آخر میرے سے کیا غلطی ہے. لیکن انسان کا ارے میں تو ٹھیک ٹھاک چل رہا، نماز میں پڑھ رہا تھا پھر میرے اوپر حالات آ گئے، روزہ زکات میں دے رہا تھا پھر میرے اوپر حالات آ گئے، میں تو حقوق ادا کر رہا تھا پھر میرے. ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک آدمی نے اشارہ توڑا، ٹریفک کا اشارہ ہوتا ہے ریڈ لائٹ، اسے کاٹ دیا، آگے بڑھ گیا. پھر دوبارہ ریڈ لائٹ کاٹی، دوسرا اشارہ توڑا، پھر آگے بڑھ گیا. اب تیسرے اشارہ جب تھا لال بتی تو شرم آئی کہ دو توڑ کے آیا ہوں پیچھے، تیسری پر آ کے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تیسری پہ آ کر ابھی آ کے رکا ہی تھا کہ اتنے میں پولیس والے آ گئے. چلیے جی چالان ہے آپ. میرا کس بات کا چالان؟ میں تو ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، اشارے پہ کھڑا ہوا ہوں، میں کس بات کا جرمانہ دینا؟ ارے نہیں، آپ کے کھڑے ہونے کا جرمانہ نہیں ہے، پیچھے دو اشارے جو آپ توڑ کر آئے ہیں ان دونوں کا جرمانہ ہے. جو پیچھے کیا کرتے آئے ہیں آپ؟ دو اشارے توڑ کر آئے، ان دونوں کا جرمانہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں نماز ادا کر رہا ہے اس کا جرمانہ. پیچھے کون سی خطا ایسی ہوئی جس کی معمولی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے کر اس مقام پر جنت میں پہنچانا چاہتے ہو جو مقام تیرے لیے متعین کیا ہے. دنیا میں چھوٹی سی تکالیف نے لکھا ہے جو اپنے اعمال سے مقام پر نہیں پہنچ پاتے، اللہ تعالیٰ دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکالیفیں دے دے کر ان کے گناہ معاف کر کے انہیں اس مقام پر پہنچا دے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے یہاں مقام مطلوب ہے، لیکن آنے والی تکالیف پر شکر کی کیفیت پیدا ہو. شکر نہیں، ہم نے پہلے بیان کیا بات کہی، نہ صبر ہے اور نہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں شکر کرنا. ایوب علیہ السلام کے بارے میں تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ شیطان آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، آ کر کہنے لگا اے اللہ جو آپ کے بندے ایوب ہے نا، آپ نے ان کو نواز رکھا ہے اتنا زیادہ، اسی واسطے آپ کو شکر ادا کرتے ہیں. ذرا سے آپ آزمائش کر کے دیکھیں ان کی، پھر دیکھیں یہ آپ کو کیسے بھول جاتے ہیں. نعوذ باللہ. پھر یہ آپ کو یہ کہا شیطان نے، تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے. تو اللہ نے اختیار دیا، شیطان آیا، ناک میں پھونک ماری. اس طرح کی روایتیں ہیں الگ الگ. بہرحال اللہ کے حکم سے سارے جسم کے اندر پھوڑے نکل کر آئے. ایسے پھوڑے، ایسی تکلیف ایوب علیہ السلام کو. پھوڑے پھوٹے تو زخم بن گئے، ان زخموں کے اندر کیڑے پڑ گئے. تکلیف میں جتنا مال تھا وہ چلا گیا، جتنی اولاد تھی وہ چلی گئی، ایک بیوی صرف باقی رہی. جو قوم ہر وقت ساتھ لے رہا کرتی تھی وہ ساری قوم ہٹ کر الگ ہو گئی، وہ ساری قوم چھوڑ کے الگ ہو گئی، وہ ساری قوم
ایوب علیہ السلام کو لے جا کر ایک علاقے میں ایک طرف ڈال دیا. سارے جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہا. اسے شکر کہتے ہیں میرے دوست. سارے جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہا, صرف زبان محفوظ رہی. اس زبان سے دعا کرتے تھے, اے اللہ میری زبان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر میری زبان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. اگر میری زبان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. اور پھر جب پکارا اپنے رب کو, اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے, تو اللہ نے منٹوں کے اندر وہ تکلیف دور کر دی. لیکن وہ کیا ہے کہ اپنے اعمال کو اسباب پر مقدم کرنا. ہم کسی سے بھی یہ نہیں کہتے, ہمارا مزاج یہ نہیں ہے کام کا کہ ہم یہ کہیں کہ دکان چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ, کھیت چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ. یہ اس امت کا مزاج نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے, کاروبار کو چھوڑ دیا, کوئی مجاہدہ ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صوم الدہر کو اسی واسطے مجاہدہ نہیں بتایا, کیونکہ صوم الدہر سے انسان بھوکا رہنے کا عادی بن جاتا ہے. سارے دن کھانا صبح کو چھوڑ دیا, شام کو کھا لیا. بلکہ مجاہدہ کیا ہے, ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے, تاکہ روزے کی مستقل بھوکے رہنے کی عادت نہ ہو, مستقل کھانے کی بھی عادت نہ ہو. یہ ہے مجاہدہ. یہ کیا ہے؟ یہ مجاہدہ ہے. تو اس واسطے ہم یہ نہیں کہتے. حضرت مولانا صاحب, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, تبلیغ سے اسباب کا چھوڑنا اصل نہیں ہے, بلکہ اسباب کے اشتغال کو کم کرنا اصل ہے. اسباب کے اشتغال کو کم کرانا یہ ہمارا اصل کام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ تجارت کے واسطے بحرین جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے انہیں تجارت کے واسطے بحرین جانے سے انکار نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ تجارت کے واسطے اگر بحرین جانا چاہتے ہو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو, اس کے بعد چلو. تجارت پر کیا مقدم کیا؟ نماز کو مقدم, تاکہ جانے کے بعد اس کی تجارت میں اگر اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو تو اس کی نماز اس کی حفاظت فرمائے. فرمایا اللہ کے رسول نے مسافر اپنے گھر میں اپنے پیچھے سب سے بہترین چیز جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ 2 رکعت نماز ہے, جو نکلنے سے پہلے سفر کی پڑھتا ہے. اس سے بہتر چیز کوئی گھر میں چھوڑ کے نہیں جاتا, سب سے بہتر چیز. تو کیا فرمایا؟ اور اگر کوئی نفع ہو تو یہ قارون اور نمرود کی طرح یہ نہ کہیں کہ میری تجارت کی وجہ سے مجھے نفع ہوا, بلکہ یہ کہیں گھر سے 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلا تھا, اس واسطے اللہ نے تجارت میں نفع کیا ہے. گھر سے 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلا تھا, اس واسطے اللہ نے تجارت کے اندر. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, اعمال کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل کو عمل پر حل کرے. جو ہماری نمازیں ہمارے کھیت کے مسئلے حل نہ کر سکے, جو ہماری نمازیں ہماری دنیا کی پریشانی تکالیف دور کر نہ سکے, وہ ہماری نمازیں قبر کا مسئلہ, پل صراط کا مسئلہ, نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کا مسئلہ, نجات دوزخ کا مسئلہ, دخول جنت کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں کیسے حل کرے گی؟ یہ ساری چیزیں اس نماز پر کیسے ہوں گی؟ اس واسطے سب سے بنیادی چیز وہ ہمیں نماز کو قائم کرنا, نماز کا حق ادا کرنا ہے. من اقامها فقط اقام الدین, من هدمها فقط هدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا. جس نے نماز کو گرا دیا, نماز کو ضائع کر دیا, اس نے پورے دین کو ہی ضائع کر دیا, پورے دین کو ضائع. مستقل اس کی مشق مستقل. ہمارے مظاہر العلوم کے استاد حضرت مفتی اسد اللہ صاحب جب مدرسے میں طالب علم آتا علم حاصل کرنے کے واسطے, وہ پوچھتے کیوں آئے ہو؟ کہ حضرت عالم بننے آیا ہوں, حضرت مفتی بننے آیا ہوں, حضرت فلاں فلاں پڑھنے کتاب پڑھ. نہیں, یہ نیت کرو کہ نماز ٹھیک کرنے آیا ہوں. نماز کیا کرنے آیا ہوں؟ اپنی نماز کو ٹھیک کرنے آیا. ایسی بنیادی چیز. من اقامها فقط اقام الدین, من هدمها فقط. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا, اور جس نے نماز کو گرا دیا
پورے دین کو اس نے ضائع کیا، پورے دین کو ضائع کیا۔ تو اس واسطے یہ اسلام اور کفر کا بارڈر وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت نیزہ مارا گیا اور نیزہ لگا، ایسا نیزہ لگا کہ زخم معدے کے اندر تک زخم بن گیا۔ دودھ پلایا گیا، کھایا تو صحابہ کے اندر ہے، تو وہ دودھ معدے سے باہر نکل کے بہ گیا۔ اطباء مایوس ہو گئے سب کے سب کہ اب ہوش میں آنا مشکل ہے، کوئی راستہ ہوش میں آنے کا نہیں۔ ایسے میں آئے ایک آدمی آ کر کان میں کہنے لگے، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امیر المومنین کس کا وقت ہو گیا؟ نماز کا وقت۔ آنکھ کھولی، فرمایا ہاں جس آدمی نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ابھی ہم غور کریں، بہت کمیاں ہماری نماز کے، ہم نے رواج پڑھی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسی جیسے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اس نماز کو فرمایا میری طرف علماء نے لکھا ہے۔ اس کی ذیل میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، زکوٰۃ ایسے دو جیسے مجھے کر دیتے ہوئے دیکھتے ہو، حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ہر چیز میں کس کی اتباع؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگر نماز ہماری حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر 5 چیزیں ہماری نماز کے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری نماز سے ایسے مسائل حل ہو جیسے صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نماز سے مسائل حل ہو۔ 2 رکعت پڑھ کے سمندروں پر راستہ بنوا رہے، 2 رکعت پڑھ کے صحرا سے پانی نکلوا رہے، 2 رکعت پڑھ کے پہاڑوں سے پانی نکلوا رہے، 2 رکعت پڑھنے کے واسطے جیل کے اندر بادل منگوائے۔ جیلر سے کہہ رہے ایک صحابی کہ مجھے پانی دو، مجھے غسل کی عادت ہے، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، مجھے 3 دن پینے کا پانی غسل کے واسطے دے دو، میں پیاسا رہ سکتا ہوں، بے نمازی نہیں رہ سکتا۔ میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ پیاسا رہ سکتا ہوں، میں کیا نہیں رہ سکتا؟ میں بے نمازی نہیں رہ سکتا۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا مسلمان۔ انہوں نے پھر بھی پانی دینے کو منع کیا، اللہ سے دعا کی۔ روایت میں آتا ہے جیل کے اندر بارش پانی برسا ان کو نماز کے واسطے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر یہ ہماری نماز کے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری نماز سے ایسے مسائل حل ہو جیسے صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نماز سے مسائل حل ہوا کرتے تھے۔ جیسے کہ ان کی نماز سے مسائل حل ہوا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نماز، اس میں سب سے پہلی چیز وہ نماز کے اوپر یقین کا ہونا ہے۔ اس کے اوپر یقین کا ہونا، نماز، ہمارا نماز کے اوپر یقین نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نماز پڑھوں میرے نماز سے مسئلہ حل نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیا نہیں ہے؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ لیکن ہمیں اس نماز کی فکر نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ ایسا نماز کے اوپر یقین، ایسا نماز پر یقین، 2 رکعت پڑھی، بعد کھیت کو پانی کی ضرورت، 2 رکعت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جا کے دیکھا، غلام سے کہا جاؤ دیکھو بادل آئے یا نہیں آئے؟ نہیں ابھی نہیں آئے۔ پھر 2 رکعت پڑھی، پھر اللہ سے دعا کی، پھر کہا جا کر دیکھو بادل آئے یا نہیں آئے؟ نہیں ابھی نہیں آئے۔ پھر 2 رکعت پڑھی، اتنے میں چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آسمان، ہاں ہماری نماز سے ہمارا کام ہو گیا۔ پھر باری برسی، خود گھوڑا لے کر نکلے، پوری زمین کا چکر لگایا، کہتے ہیں کہ ایک بارش بھی زمین سے باہر بارش نہیں برس رہی تھی، ساری بارش زمین کے اندر۔ یہ ہے نماز پر یقین۔ ہمیں آلات پر یقین ہے، نماز پر یقین نہیں ہے۔ ہر ایک کی جیب میں چھوٹا سا آلہ ہے، موبائل۔ اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر اس سے یہ کہیں کہ اس سے بات نہیں ہوتی، یہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میری بات سمجھے گا، مثال دے رہا ہوں، ایک مثال۔ بھائی میری اس موبائل سے بات نہیں ہو رہی، لے کے گیا گا دکاندار کے پاس، دکاندار سے کہے گا ذرا دیکھیے گا اس میں کیا بات ہو گئی۔ اگر 10 آدمی بھی یہ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے بات نہیں ہوتی، اسے یقین نہیں آئے گا، یہ کہہ دے گا
کبھی ایسا نہیں ہوتا اپنی نماز کو لے کر